اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے 2 بکرے اور قربانی کی اور گائے میں 2 حصے بھی ڈالے، تو یہ جو حدیث میں ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو گوشت کے 3 حصے کریں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہر حصے میں سے مجھے 3 حصے کرنے ہوں گے یا ٹوٹل کے 3 حصے کر لیں؟ دیکھیں، ٹوٹل کے 3 حصے کر لیں، اور وہ بھی مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کرنی چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے رکھیں، اور ٹوٹل میں سے کر لیں۔ یوں اگر کر لیں بیسٹ ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر سے 3 حصے کر لیں، اور بکروں کو سب ملا کے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، یعنی 3 حصے اس کے بھی کر لیں، 3 حصے اس کے کر لیں، تو یہ کافی ہے۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کی اذان سے 10 منٹ پہلے اور پھر اذان کے بعد بھی کوئی انٹرٹینمنٹ فلم یا نیوز یا ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو جمعے سے قطع نظر کوئی بھی ایسی چیز دیکھنا کہ جو ذہن میں گندگی پیدا کرے، غلط قسم کی اس میں باتیں ہوں، اسی طریقے سے شریعت نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا منع کیا ہوتا ہے، عقیدے کے حوالے سے، بدنگاہی کے حوالے سے، وہ اس میں نہ ہوں، اور اسی طریقے سے ایسی چیزوں کو عادتاً نہ دیکھا جائے۔ عادت کا مطلب یہ ہے کہ اب طبیعت اتنی مغلوب ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے گیمنگ کے اندر بعض اوقات بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو اتنی طبیعت مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی کر لیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، جماعت چھوڑ دیں گے، اپنی کتابیں اسکول کالج کی طرف کر دیں گے، گیم ضرور ہونا چاہیے۔ وہ اتنا طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بغیر وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا وقت ہی نہیں گزر رہا، یا دنیا، یہ زندگی بالکل بور ہو گئی ہے، یا شاید ہم مر جائیں گے۔ تو اس طرح کی جب صورتحال ہو تو شریعت اس طرح بھی کھیل کود کی طرف میلان کو بالکل منع کرتی ہے، کیونکہ اب یہ فرحت قلب کے لیے، طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، ذہن کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عادت ہمیں غفلت میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دے گی۔ تو اس میں پھر جمعے کی کیا تخصیص؟ یہ تو ویسے بھی پھر منع ہوگا۔ اور خاص طور پہ اگر آپ جمعے کے بارے میں پوچھیں تو اگر تو یہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو چونکہ ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو تمام چیزیں ترک کر کے سعی الی الجمعہ کے لیے کوشش کریں، یعنی جمعے کی تیاری کریں۔ تو ان کے لیے تو اگر جیسے میں نے قیودات بتائی ان کا لحاظ کر کے وہ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر ہر قسم کی مصروفیت اور اشتغال کو ختم کر کے فوراً انسان تیاری کرے، غسل وغیرہ کرے، جسم کی صفائی کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو سرما وغیرہ لگائے، اور مسجد کی طرف روانہ ہو اور وہاں بیٹھ کر بیان سنیں۔ ان کے لیے پھر اس طرح کی مشغولیت جو ہے وہ بالکل منع ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ایک ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے، وہ بالکل ایسے ہاتھ پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے تو وہ شخص نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجود میں ایک ہی ہاتھ استعمال کر رہا ہے، جیسے ایک ہاتھ یوں ہے اور ایک ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، اور اس طرح رکوع میں جاتے ہوئے بھی ایک ہاتھ، سجدے میں جاتے ہوئے ایک ہاتھ کے سہارے سے، تو نماز پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، بالکل نہیں پڑے گا۔ ہماری شریعت بہت ہی خوبصورت شریعت ہے، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو دین کا صرف ایک حصہ اور مختصر حصہ بتا کر باقی دین کو فراموش کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین ہمارا بہت تنگ ہے اور دین پہ چلنا آج کل بہت مشکل ہے۔ جبکہ اگر آپ نے صحیح دین سیکھا ہو، ہمارا دین اسلام انسان کی ہر مشکل کے وقت میں اس کو رعایت دیتا ہے۔ چنانچہ اس مختصر تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ایک ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو بس آپ ایک ہاتھ استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ڈس بیلنس ہونے کا اندیشہ ہو ایک ہاتھ کی وجہ سے اور گر بھی گئے ہوں، ایک تجربہ ہونا چاہیے کہ گر بھی گئے ہیں اور فریکچر والے ہاتھ میں اور چوٹ لگ گئی ہے، اس صورت میں پھر آپ قیام کھڑے ہو کر کریں، اور جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہو وہاں بیٹھ کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی مہیا فرماتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ تعویذات ہوتے ہیں، ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو تعویذ کی سیاہی سے پانی کبھی نیلا ہو جاتا ہے، کبھی سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا سیاہی آ جاتی ہے،
ایسے رنگین پانی کو پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں بس یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس میں ایسی سیاہی نہ ہو کہ جو مضر صحت ہو. یہ مطلب حسن زن اپنے پاس سے قائم کر لینا کہ چونکہ ہم نے تعویذ استعمال کیا ہے اس لیے اس کے تمام مضر اثرات خود بخود مر جائیں گے، یہ حسن زن میں اس کو غلط بھی نہیں کہتا، چلیں عقیدت آپ کی ہے، لیکن بہرحال جو سائنس کہتی ہے، جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اس کو بھی آپ کو خیال کرنا ہوگا. ایسی گندی سیاہی اگر استعمال کی ہے کہ جو آپ پئیں تو مضر صحت ہو، اس میں ذرا اجتناب کرنا چاہیے. اس میں پھر باندھنے والے تعویذ لے لیں، گلے میں لٹکانے والے تعویذ لے لیں، وہ پینے والے نہ لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ روشنائی مطلب ایسی مضر صحت نہیں ہے اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، وہ ذرا آپ کو صحیح اور بتا دیں گے، تو پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت کلر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری دادی کی وراثت تقسیم کرنی ہے، لیکن ہمارے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، یعنی دادی صاحب کی زندگی میں، صاحبہ کی زندگی میں، تو اب ہمارے والد صاحب کو اس کا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، جواب تو یہ ہے کہ نہیں ملے گا. اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مورث، جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے مورث ہے، اور جن کو ملنی ہوتی ہے وہ وارث کہلاتے ہیں. اگر کوئی وارث مورث کی زندگی میں انتقال کر جائے تو یاد رکھیں وہ محروم رہے گا. تو اگر آپ کی دادی حیات تھیں اور والد صاحب ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو گویا کہ ایک وارث زندگی میں فوت ہو گیا. اب آپ کے والد صاحب کو نہیں ملے گا. جو آپ کے چچا، تایا وغیرہ ہیں اور پھپھیاں ہیں، دادی کی جو اولاد ہے ان کو ملے گا. ہاں اگر ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ آگے پوتا پوتیوں کے اندر معاملات آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ کے والد صاحب زندگی میں فوت ہوئے اور دیگر ورثاء موجود ہیں تو آپ کے والد صاحب اس سے محروم رہیں گے. ایک ہی بھائی نے پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، کہا کہ آپ اپنے واٹس ایپ پر انڈیا والوں کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اب پتہ نہیں غصے میں لکھا ہے یا پیار سے لکھا ہے. تو میرے پیارے بھائی آپ یہ ذہن میں نہ لائیے کہ مطلب صرف میں پاکستان والوں کا جواب دوں گا، پڑوسی ملک کا نہیں دوں گا، فلاں کے دیں گے فلاں کے نہیں. جہاں کہیں مسلمان رہتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ ہمارے سراخوں پر ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہم بالکل جواب دیں گے. لیکن واٹس ایپ کے اوپر میں اکثر جواب نہیں دے پاتا ہوں. ابھی بھی آپ میرا موبائل چیک کر لیجئے، آپ تو خیر نہیں کر سکیں گے لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، تقریباً 1200 یا 300 کے قریب میسج ایسے ہیں جو بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کھولے بھی نہیں ہیں، اور جو کھلے ہوئے ہیں وہ تو اور بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ مطلب میرے لیے اس طرح ملک پاکستان کے جو لوگ بھیجتے ہیں ان کے لیے جواب دینا، اس طرح باہر کے یہ جو پڑوسی ملک کے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں دیتا ہوں جواب، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہت ہی کوئی امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں ان کا دیتا ہوں، یا دیگر اور مطلب یہ کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اس کے حساب سے میں منتخب کرتا ہوں. لیکن ہر ایک کو جواب مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح میل کے اندر بھی ہمارے پاس لوڈ بہت زیادہ ہے، چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ای میل بھی عام ہے، موبائل نمبر بھی میں نے نہیں پوشیدہ رکھا ہوا، تو اتنی زیادہ لوڈ ہوتا ہے کہ جواب دیتے دیتے ہمیں بعض وقت کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور ایسے ہی بعض لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں اور ابھی میں جواب سوچ رہا ہوتا ہوں، 100-200 اور میسج آ گیا تو وہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے. تو ایسے کوئی بھائی بہن جنہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ میسج کیے ہوتے ہیں، کوئی ضروری بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ری سینڈ کر دیں تاکہ وہ دوبارہ اوپر آ جائے. یہ ہماری تھوڑی سی مجبوری سمجھیں، لیٹ ہو جائے، جواب نہ ملے تو نظر انداز کر دیا کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی خاتون کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی رقم وغیرہ نہ ہو، تو کیا ایسی خاتون کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر کسی خاتون کے پاس 6 یا 7 تولے سونا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا، پھر اس خاتون نے کچھ سونا بیچ کر پرائز بانڈ خرید لیے، تو اب ان پرائز بانڈز پر اور اس سونے پر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، کسی شخص نے نظر کی اینک لگا کر نماز شروع کی، لیکن سجدہ کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا کہ پیشانی نہیں جم رہی، اور اس نے ایک ہاتھ سے اینک اتار پر سائڈ پر رکھ دی، تو کیا سادہ نماز کی کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کسی باوضو شخص کو منہ بھر قے تو نہ آئے لیکن تھوڑی تھوڑی قے وقفے سے آتی رہے، تو وضو ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ اور بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ یہ کہ لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جیسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں، اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت. سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی. چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے. اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں. جیسے آج کل جو ہے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی. اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو. مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا. ان 4 کے علاوہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی. لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل، ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن اگر 2 طرح کے مال ہو جائیں، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا، اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں. اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی. جب 2 طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو. تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے. اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا. اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ سجدے میں جاتا ہے اور اس کو گمان ہے کہ میری چشمے کی وجہ سے پیشانی زمین پر صحیح طریقے سے نہیں جمے گی، تو کیا وہ ایک ہاتھ سے چشمہ اتار کے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو نماز کے ارکان کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو عمل قلیل سے دور کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل قلیل کہلاتا ہے چھوٹا عمل، ایک عمل کثیر کہلاتا ہے زیادہ عمل یا بڑا عمل. عمل قلیل یا کثیر وہ ہوتا ہے کہ اگر دور سے آپ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے موبائل نکالا، اس کو آف دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اب دور سے کوئی دیکھے گا تو ایسے لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر فرض کر لیں کہ آپ کا موبائل جیب میں ہے اور بیل بج گئی اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے آہستگی سے ایک ہاتھ اندر کیا، اس کو بند کر دیا، یہ دور سے کوئی دیکھے گا تو اس کو شبہ تو پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ نماز میں نہیں، لیکن یقین حاصل نہیں ہوگا، یا پھر وہ سمجھے گا کہ نماز میں ہے اور آہستگی سے بند کر رہا ہے. یہ عمل قلیل کہلائے گا. تو عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے. لہذا سجدے میں جا کے اگر آہستگی سے چشمہ اتار کے سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو بالکل یہ چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کے لیے ضروری ہے تاکہ پیشانی جم جائے، تو عمل قلیل سے نماز چونکہ فاسد نہیں ہوتی تو نماز بھی ٹھیک ہوگی اور یہ عمل کرنا بھی درست قرار دیا جائے گا. یہ کہتی ہیں اگر کسی کو وقفے سے قے ہوئی اور ایک ساتھ نہیں آئی، منہ بھر نہیں آئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اگر اس کا سبب ایک ہے، مجلس ایک ہے، تو پھر اس کا اعتبار کر لینا چاہیے. یعنی ایک ہی مجلس میں بار بار آ رہی ہے تو اگر مجموعہ اس کا منہ بھر قے ہو جائے تو اسی کا اعتبار کر لینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی آئی، پھر آپ کام میں مشغول ہو گئے، پھر تھوڑی سی آئی، پھر کوئی کام میں مشغول ہو گئے، پھر تھوڑی سی، اور ہر دفعہ منہ بھر نہیں آئی، تو پھر اس سے یہ ناقض وضو نہیں ہوگی، اس سے یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ باہر کے ملک میں ایک لڑکا گیا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنے گاؤں کی مسجد وغیرہ کے لیے اور دیگر
نیک کاموں کے لیے چندہ ضرور بھیجتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں بھیجتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جس بھائی کے ساتھ گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی کفالت کریں، اس لیے میں دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، ہیلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے نیت کی تھی، ہماری کمپنی میں گاڑیوں کی قرآن ہوئی تھی، جی تو اس میں نے نیت کی تھی کہ اگر یہ گاڑی میری نکل گئی تو اس کے جو پیسے ملیں گے میں اور میری مسز حج کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ 2019 کی بات تھی، تو میں نے حج کے لیے سوچا تو وہ 2017 میں حج کر چکا تھا، تو وہ الاؤ نہیں ہوا تھا۔ پھر کووڈ آ گیا تو معاملات کچھ ایسے ہو گئے، اب حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، میرے پاس اس وقت کے حساب سے پیسے تھے 8.5 لاکھ روپے۔ جی جی، تو اب میں چاہ رہا ہوں کیا میں اس سے عمرہ کر سکتا ہوں یا مجھے حج ہی کرنا پڑے گا؟ یعنی آپ کی گاڑی نکل آئی اب، تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے حج دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 جی، میں نے نیت حج کی تھی لیکن حج مہنگا ہے چلیں میں تو بتاتا ہوں، جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میرا نکاح ہوا تھا اور جب رخصتی کے دن قریب آئے گا تو دوسرا والے ہم پہ ڈیمانڈ کرنے لگے اور بدتمیزی سے ہی بات کرتے تھے، تو ہمارا ان پہ جو بھروسہ ختم ہو گیا، ہم نے نا کورٹ سے کھلا لے لی۔ تو میرا جو شوہر تھا وہ کہتا ہے کہ کورٹ میں کھلا دے دیے تو بس ہو گئی ہے اور ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو میری بیوی نہیں ہو، تو اس ٹھیک ہے، طرح بتا دیں کہ میرا نکاح ان سے ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بیٹا۔ ایک تو پہلے میں اس جواب کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ جو بیٹے کا خیال ہے کہ ماں باپ کی کفالت چونکہ ایک بھائی کر رہا ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے، میں دیگر نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جائیں، اس طرح کہ وہ اپنا کھانا پینا خود نہیں کر سکتے، لباس نہیں خرید سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، ان کی اپنی رہائش نہیں ہے، اسی کو نان نفقہ کہتے ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو پھر تمام جتنی بھی اولاد ہوتی ہے، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، میرڈ ہوں ان میرڈ، ان سب پر واجب ہوتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ ملا کر اور برابر ایکول آئے گا سب پہ خرچہ، اپنے ماں باپ کی کفالت کریں، چاہے وہ ایک بھائی رکھے لیکن اخراجات دوسروں کو بھی دینے ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ اچھی خاصی پینشن آتی ہے، وہ بینک میں بھی جمع رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کی امداد کرتے ہیں اس سے، اور وہ بالکل محتاج نہیں ہوتے، ایسی صورت میں واجب نہیں ہے اولاد پر کہ کچھ دیں، اب مستحب ہوتا ہے کہ آپ سعادت سمجھ کے کچھ دینا چاہیں دے دیں، لیکن چونکہ ماں باپ محتاج نہیں، تو ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ماں باپ محتاج نہیں تب ان ماں باپ کو بچوں کے اوپر ایک بوجھ نہیں بنایا جاتا، اگرچہ بوجھ نہیں ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ ماں باپ کو ان کا محتاج رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ لیں، اگر تو وہ ایک بھائی سنبھال رہا ہے، ماں باپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر تو وہ چاہے نہ دے، اس کے لیے افضل مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ ماں باپ کو دے، اور ٹھیک ہے دوسرے نیک اعمال میں خرچ کر لے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے خرچ کرے۔ لیکن اگر ماں باپ بیچارے محتاج ہیں اور ایک ہی بھائی وہ سارا کر رہا ہے تو اس کے لیے سعادت ضرور ہے، لیکن ان کے لیے دوسرے مقامات پہ خرچ کرنا بروز قیامت ان کے احتساب کو بڑھائے گا، ان کے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا جب ماں باپ محتاج تھے تو جو تمہارا دینا ان پر واجب تھا وہاں کیوں نہیں دیا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ کو یہ عجیب سی لگے گی بات لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب حق اللہ اور حق العبد آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ہم حق اللہ کو چھوڑ دیں گے، حق العبد کو فوقیت دیں گے، بندے کے حق کو فوقیت دیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، علماء نے فرمایا اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ غیر محتاج ہے، اگر ہم کوئی صدقہ دیتے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا، وہ ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے، اور بندہ محتاج ہے، بندہ بیچارہ تکلیف اور اذیت میں آتا ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع آئے تو پھر اللہ کے حق کو چھوڑ دیں اور بندے کا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد بن رہی ہے، اس میں پیسہ دوں نہ دوں، اور ماں باپ بھی محتاج ہیں، ادھر نہیں دیں گے، ماں باپ کو دیں گے، یا پھر ادھر بھی دینا چاہیں تو پھر ماں باپ کا بھی حصہ بہرحال رکھیں گے، انہیں محروم نہیں کریں گے۔ لہذا اگر یہی صورتحال ہے کہ ماں باپ محتاج ہیں، ایک بھائی کفالت کر رہا ہے، تو پھر ان کا یہ جتنے بھی یہ مطلب مسئلہ بیان کرنا ان کے نامہ اعمال میں مزید گناہ لکھوائے گا کہ جو تعلیم اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے،
یہ اسے اللہ رسول کی طرف گویا کہ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ لفظ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، بلکہ جب آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ کا ایک دعویٰ اس کے پیچھے خود بخود پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے فتویٰ دینے کو منع فرمایا، بلکہ فرمایا اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ یوں ہے تو آپ گویا کہ ایک دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو پھر ثابت کریں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن سے فیصلے نہ کریں، ایسی اپنے روم میٹ جو آپ کے روم میں رہتے ہیں، عام آدمی ان کی باتیں سن کر، رشتہ داروں کی باتیں سن کر ان کو شریعت کی تعلیم قرار نہ دیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے آپ اچھے مستند مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں، وہ تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ انکار کریں کہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نہیں سنیں گے، علماء کی سنیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ ابھی جو بھائی نے کویسچن کیا، یہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کی قرآن اندازی ہو رہی تھی ہماری کمپنی یا آفس میں، تو میں نے نیت کی تھی اگر مجھے اس کا پیسہ ملے گا میں حج کروں گا، لیکن پھر وہ حج کا موقع آ گیا، میں نے کر لیا، یہ نہ مل سکی، بعد میں یہ پیسہ ملا، اب کیا مجھے حج ہی کرنا لازم ہوگا یا میں عمرہ بھی کر سکتا ہوں؟ اور حج مہنگا بھی کافی ہو گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر تو زبان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کروں گا، یا یہ اگر مجھے پیسہ ملے گا تو اس سے میں حج کروں گا، تو پھر تو یہ ایک شرعی منت بن جاتی ہے، پھر آپ کو حج کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، بس دل میں نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تو پھر اس نیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ ماشاءاللہ حج کر چکے ہیں، تو اب آپ کو نہ نفلی حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ عمرہ حج کا قائم مقام ہو سکتا ہے، تو عمرہ بھی کرنے کی حاجت نہیں، آپ اس پیسے کو اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں۔ ایک بچی نے کہا کہ نکاح ہوا لیکن جب رخصتی کے دن قریب آئے تو ان کی ڈیمانڈیں بڑھ گئیں اور وہ بدتمیزیاں کرنے لگے، تو ہم نے کورٹ سے خلا لے لیا، ون سائیڈڈ خلا لے لیا۔ اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم میری بیوی نہیں ہو، تم آزاد ہو وغیرہ وغیرہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ ون سائیڈڈ کورٹ کا، جس کو آپ خلا کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کو ختم کرنا، یہ ہر صورت میں نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے کہ جی ذرا کوئی ناچاکی ہوئی، جا کے کورٹ سے ڈگری لی اور سب ختم کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مخصوص صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو وکیل جو ہیں وہ جھوٹ لکھواتے ہیں کیونکہ کیس کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں وکلاء سے، اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اس کو ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ بعض اوقات خود کہتے ہیں نہیں تمہیں یہ الزام بھی لگانا ہوگا، شوہر پر عورتوں کے قریب ہوتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، شراب پیتا تھا، جوا، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہ چیزیں لکھواؤ تو تمہارا کیس مضبوط ہوگا۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ صحیح بات بیان کریں اور وہ بہت بڑا ظلم نہ ہو تو فسخ نکاح نافذ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ جھوٹ بیان کر کے آپ خلا لے لیں، اس طرح نکاح نہیں ختم ہوتے، پہلی بات تو یہ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، لیکن اس کے بعد اگر یہ شوہر نے الفاظ کہہ دیے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب تم میری بیوی نہیں ہو، تم آزاد ہو وغیرہ، تو پھر آپ شوہر کی بس کوئی نیت معلوم کر لے، اور میرا غالب گمان ہے اس نے طلاق کی نیت سے ہی کہے ہوں گے، لیکن شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے الفاظ کہیں، واقعی آپ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے بیوی کو واقعی چھوڑنے کے ارادے سے الفاظ کہیں؟ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میں نے الفاظ بیوی کو چھوڑنے کے ارادے سے یا طلاق کے ارادے سے کہیں، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ان الفاظ کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ کورٹ کے خلا کا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے کیا، جو آپ نے لکھی ہے نا وجوہات، بدتمیزی کی ڈیمانڈ، یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں ون سائیڈڈ کورٹ کا خلا لے لیں، آپ ان کی منقوہ رہیں گی۔ وہ ڈگری مل بھی گئی تو قانونی اعتبار سے تو جج جو ہیں وہ تو ظاہر کا اعتبار کر کے فیصلہ کریں گے، ان کی گرفت نہیں ہے، نہ میں ان پہ انگلی اٹھا رہا ہوں، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے شریعت کے مطابق۔ شریعت اس نکاح کے اختتام کو نہیں تسلیم کرے گی، تو اگر آپ نے کہیں اور نکاح کرنے کی کوشش کی تو گویا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں اور کسی آدمی سے نکاح کر رہی ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو بھی اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الفاظ کے اوپر حکم شرع لے لیں اور اس پر پھر اپنے فیصلے کی بنیاد رکھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے گھر میں خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تو ایک خاتون تھی، وہ بغیر بتائے اس کے بیگ سے پیسے نکال لیا کرتی تھیں،
رشتہ داروں نے منع کیا تو کہا بتایا کہ بھئی یہ نہ کریں، چوری ہے، آخرت آپ کی برباد ہوگی۔ تو عورت نے کہا دیکھا جائے گا، آخرت میں وبال ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ پھر بعد میں کچھ عرصے بعد ان کو سمجھایا اور کہا کہ آپ توبہ کر لیں، تو اس نے کہا میں توبہ کر چکی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو وہی جیسے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں، یہ والدہ محتاج ہیں اور بیٹا جو نان نفقہ بیٹے پہ واجب ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو یہ بقدر ضرورت اسے بغیر بتائے اس کے بیگ وغیرہ سے لے سکتی تھیں۔ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، رہائش جیسے اب رینٹ دینا ہے وہ، اس طرح کھانا پینا، اگر یہ مالدار ہیں تو مالداروں والا کھانا پینے کا خرچہ، اگر اوسط درجے کی ہیں مڈل کلاس کی تو ویسا، اور لوور کلاس کی ہیں تو ویسے ہی کھانے پینے کا، اور اسی طرح لباس کی کوالٹی کا اعتبار اسی طرح ہوتا ہے، اتنا پیسہ یہ نکال سکتی تھیں بقدر ضرورت۔ اور اگر یہ غیر محتاج تھیں، ماشاءاللہ خود اپنی ارننگ کے کوئی سلسلے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ نکالنا چوری ہوگا، کیونکہ اب ضرورت متحقق نہیں ہے۔ ہاں بیٹے سے ویسے مانگ سکتی ہیں، یا بیٹا اپنے طور پر سعادت سمجھ کے والدہ کی خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب یہ چوری ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ چوری کے زمرے میں آئے گا یا اپنا حق وصول کرنے کے وہ صورتحال پر ہے۔ لیکن یہ جو ایک بات کہی کہ جی اس پہ وبال آخرت ہے، اور اس میں پھر بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ دیکھا جائے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرنا، اسے حقیر اور معمولی سمجھنا، یہ فقہا نے کفر لکھا ہے۔ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اس سے مراد ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ گویا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا فرض ہے، اور بعض لوگوں کو جب ڈرایا جائے تو وہ جرات مندی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ارے دیکھا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان آیات کی حقارت ثابت کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں حقیر اور معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جو بے ادبی متحقق ہوئی، اس پہ فقہا نے فرمایا کہ کفر متوجہ ہوگا، اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اب جیسے بعد میں ان خاتون نے کہا کہ ہاں میں نے توبہ کر لی، اگر وہ کہتی ہیں توبہ کر لی تو بس ٹھیک ہے، ان کی توبہ مقبول مانی جائے گی، لیکن بہرحال اگر انہوں نے لوگوں کے سامنے جملہ کہا تھا تو اچھے یاد رکھیں کہ جب اعلانیہ گناہ ہوتا ہے، اعلانیہ کا مطلب سب کے سامنے، تو پھر سب کے سامنے ہی توبہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے گناہ سب کے سامنے کیا تو وہ آپ سے بدظن ہوں گے، آپ کی غیبت کو جائز سمجھیں گے، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اس نے ایسے سے جملے کہے ہیں۔ اب ان کے دلوں سے بدگمانی نکالنے کے لیے، جو آپ کا امیج گرا ہے اس امیج کو دوبارہ بنانے کے لیے ان کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، تبھی وہ آپ سے مطمئن ہوں گے۔ اور اگر مخفی طور پہ ہوا ہے تو پوشیدہ توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انہیں کہتی ہیں میں نے توبہ کر لی، تو ایک دفعہ کچھ لوگوں کے سامنے، جو خاص طور پر جن کے سامنے کلمہ کفر کہا ہے، ان کے سامنے اعلانیہ توبہ بھی کرنی ہوگی، ذہن میں رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پہلی صف میں اپنی جائے نماز بچھا کر جگہ مخصوص کر لیتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہیں وہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں کہ وضو کرنے گئے پہلے رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں، یا مسجد کے خادم صاحب ہیں کہ وہ چندہ کرتے اس سے پہلے وہ اپنا مصلی بچھا کے چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر تو مؤذن ہیں، مؤذن کی، خادم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مؤذن جو ہیں وہ چونکہ اقامت کہتے ہیں، ان کے لیے جگہ مخصوص رکھنے میں حرج نہیں، جیسے امام صاحب کے لیے جگہ مسجد میں مخصوص ہوتی ہے، آپ مصلی پہ تو نہیں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی پوری مسجد میں جہاں کے نماز پڑھو، تو ان کو تو آپ نہیں ہٹا سکتے، لیکن خادم کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنا مصلی بچھایا بھی ہے، آپ اسی پہ آ کے یا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی میں اپنے بزرگوں سے دائرہ دم رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی جگہ مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے رومال رکھا چلے گا، اگر کسی نے رومال ہٹا کے وہاں کھڑا ہو گیا تو آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، ہر مسجد کے ہر حصے پر ہر شخص کا حق ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، بعض کہتے ہیں بغیر داڑھی والوں کو تم پیچھے جاؤ، داڑھی والے آگے آئیں، آپ کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ کس نے دیا ہے آپ کو یہ حق کہ آپ داڑھی والے کو آگے کریں اور بغیر داڑھی والے کو پیچھے کریں؟ بغیر داڑھی والے کا بھی پہلی صف میں بالکل ویسا حق ہے جیسے داڑھی والے کا، یہ یاد رکھیں، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، آپ نہیں کر سکتے پیچھے کسی بغیر داڑھی والے کو۔ ہاں وہ خود اگر ادباً وہ کسی داڑھی والے کو دیکھے، عالم کو دیکھے، مفتی کو دیکھے، وہ پیچھے ہٹ جائے کہ حضور آپ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور حقیقتاً تو فقہا نے اس میں بھی فرمایا کہ نیکی میں ایثار نہیں ہوتا، وہ پڑھے، لیکن چلیں ادب احترام ہے اور مفتیان کرام کو شیخ کامل کر دیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگ جو جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا تو جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کریں، اس کا خیال رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ہر کام میں جلدی شیطان کا عمل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں
مطلب جیسے حدیث میں ہے جلد بازی شیطان جلد بازی کرتا ہے یا جلد بازی شیطان سے ہے، اس طرح کے الفاظ تو ہیں، لیکن اس کی پوری توضیح تشریح سمجھنے چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بعض جملے معروف ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ بغیر وضاحت کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، دوسرے تمام پہلو مخفی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی غصہ کرنا حرام ہے، حالانکہ ہمیشہ حرام نہیں ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام کو جلال نہیں آیا؟ صحابہ کرام غصے میں نہیں آئے؟ اہل بیت اطہار، اسی طرح اولیاء عظام، تو اگر معاذ اللہ ہر غصہ حرام ہوتا تو کیا انہوں نے معاذ اللہ حرام کیا؟ نہیں، غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی رضا کی خاطر آتا ہے، یہ غصہ آنا بھی محمود اور حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بھی مطلوب شرع ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے نفس کی خاطر غصے میں آنا، دنیا کے لیے، نفس کی خاطر، اور پھر وہ غصہ آیا، یہ آنا تو برا نہیں ہے کیونکہ غیر فطری فعل ہوتا ہے، اچانک غصہ آ گیا، لیکن پھر ایسا اظہار کرنا کہ سامنے والے کے لیے دل آزاری کا سبب بنے، مالی جسمانی روحانی تکلیف کا سبب بنے، یہ غصے کا اظہار حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی وضاحت ہے اس کے اندر، میری کتاب قرب الہی پڑھیں، بیسٹ بک ہے اس قسم کے معاملات کی وضاحت کے لیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں جی لالچ بری بلا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم 5ویں میں کتاب پڑھتے تھے، سندھی زبان کی کتاب تھی ہماری، لالچ بری بلا ہے، تو ہر لالچ کوئی بری تو نہیں ہوتی، نیکیوں کا لالچ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ مقولہ معروف ہے، وضاحت کرنی پڑے گی۔ اس طرح غیبت حرام ہے، حالانکہ بعض اوقات تو غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جلد بازی جو دنیاوی کاموں میں ایسی جلد بازی کہ سوچے سمجھے بغیر بڑے فیصلے کر لیے، جیسے طلاق دینے میں جلدی کر دی، دوستی ختم کرنے میں جلدی کر دی، قطع تعلق میں جلدی کر دی، الزام لگانے میں جلدی کر دی، بعد میں پچھتا رہا ہے آدمی، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ورنہ علماء نے فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی عبادت ذمے میں لازم ہو جائے اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی جلدی ادا کریں، حج فرض ہو گیا ڈیلے نہ کریں، جلدی ادا کریں۔ ایسے اگر بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور شادی پہ قدرت ہے، وسائل بھی موجود ہے، تو ان کی شادی میں جلدی کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ تاخیر کریں گے تو بچوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں صحیح ضرورت کے تحت اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا بھی کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائیں تو اس کے بعد کریں گے، یہ ڈیلے تو صحیح ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اس میں تو جلد بازی درکار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ یہ کہنا کہ ہر کام میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا استخارے کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا، پھر اس پر FIR کٹوا دینا، حد تک اس کو جیل میں ڈال دینا، جبکہ وہ شخص بے گناہ ہے، اس نے ایسا نہیں کیا، کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ لوگ اصل میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ تو اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ استخارہ کا مطلب غیبی امور پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان میں رہوں یا باہر چلا جاؤں تو میں استخارہ کر سکتا ہوں کہ میرا باہر جانا میرے حق میں مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک مشورہ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دکھا دے۔ اب اگر آپ کا مثال کے طور پہ خواب میں گرین یا وائٹ رنگ نظر آئے تو یہ اجازت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سرخ یا بلیک نظر آئے تو منع کی طرف ہوتا ہے، یا کوئی بزرگ آگے وہ منع کر رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ آپ وہ فیصلہ کر کے چلے تو آپ کو ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، تو یہ اشارے ہوتے ہیں روکنے کے، لیکن یہ بھی ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ یہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے ایک مشورہ طلب کیا اور اس کو اشارہ سمجھا۔ ایک ہے یہ چوری کس نے کی ہے ذرا استخارہ کر کے بتانا، یہ ہے غیب پر مطلع ہونے کی کوشش، یہ بتانا میری شادی کب ہوگی، ذرا یہ بتانا میرا کاروبار کب چلے گا، یہ بتانا یہ کس نے چوری کی ہے، یہ کس نے الزام لگایا ہے۔ بھائی یہ غیبی امور پر مطلع، اس کو استخارہ کون کہتا ہے؟ یہ مشورہ طلب کرنا کوئی، یہ تو غیبی امر بتانا ہے۔ تو یہ عاملین جو ہوتے ہیں بعض اوقات غلط قسم کے عاملین کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، جو بے عمل ہوتے ہیں، جن کو تعلیم شرع معلوم نہیں ہوتی، لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر ان غیبی امور پر کلام کرنے کو استخارے کا نام بتا دیتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہم استخارہ کر کے بتائیں گے کس نے۔ اور یاد رکھیں کہ جو 100% شیورٹی کے ساتھ چیز ہے، یا تو وہ میرا رب بتا سکتا ہے یا میرا رب وحی فرماتا ہے تو نبی بتا سکتے ہیں، باقی کسی کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ غیبی امور کو بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ بتائے گا۔ اس لیے جو اچھے عامل ہوں گے، اچھے عالم، اچھے مفتیان کرام ہوں گے، اچھے شیوخ ہوں گے، اگر آپ ان سے کچھ ایسا پوچھیں گے، بالفرض کوئی علم بھی ان کے پاس ہے کہ جس سے وہ اشارہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ 100% ایسا ہے، وہ کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق ایسا آ رہا ہے، لیکن آپ ہوشیار ہو کے کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا نام آتا ہے تو کراس کویسچننگ کر کے اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اگر نام آ گیا کہ
کہ بھئی اس نے ایسا کیا، جیسے ایک صاحب گاڑی چوری ہو گئی شو روم سے، بیچارہ ایک بچہ تھا، کام کرتا تھا، جوان لڑکا، استخارہ کیا وہی یہ کروا لیا، کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام آ رہا ہے، اسے لے گئے پکڑ کے تھانے میں، خوب پیٹا، خوب مارا، اس کو خوب مارا بیچارے کو، وہ کیا ہوتا تو بتاتا، بعد میں پتہ چلا چور کوئی اور ہے۔ اب آپ بتائیں اس عامل کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کہ آپ نے ایک دم شیورٹی کے ساتھ کہ اس کا نام آ رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہیے تھا بھائی نام تو ظاہر ہو رہا ہے میرے علم کے مطابق، لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، تو آپ ایسا کریں، اس کو ویسے ہی تھوڑا بہت پریشر میں لیں، تھپڑ اپڑ نہ ماریں، کراس کویسچننگ کریں، پوچھیں اس سے کہ اس ٹائم یہ کہاں تھا، کیسے گاڑی نکلی، کیوں ایسا ہوا۔ اگر کوئی شبہ پیدا ہو تو پھر الگ بات ہے، ورنہ اس کو نہ کریں۔ لیکن یہ اس طرح تو دھندا نہیں چلے گا، آستانہ کیسے چلے گا، لوگ کیسے آئیں گے جب تک یقینی طور پہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایسا ہمارے ہاتھ میں، ہم بتائیں گے کس نے چوری کی کتنے نے۔ اور یہ ہماری بہنیں، میری گزارش ہے خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ جا کے زور دیتی ہیں، پھر وہ آپ کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹائم نہیں، ورنہ اس پہ بھی میں کلام کرتا ہوں اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا را میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری بہنوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ شریعت کے موافق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جعلی ڈبے اور غلط قسم کے لوگوں کی تعلیم پر چڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔